میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ ابھی سفر سے آ رہا ہوں، تو آتے ہی سیدھا بس مسجد میں ہی آیا ہوں، اور وہ میں لیٹ نہیں ہوا، فلائٹ لیٹ ہوئی ہے۔ سفر تھا میرا بنیر سوات کا، جہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ ایسے حادثات میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شرعی رہنمائی کیا ہے؟ لوگوں کے بہت سارے کانسیپٹ بھی غلط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ حوادث گناہوں کا وبال ہے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قدرتی حادثے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حوادث کے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے اہم موضوع کے بارے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تباہ کاری تو بہت ہے وہاں میں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید جو دریا کے کنارے علاقے آباد ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی دریا نہیں، کچھ بھی نہیں، ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دریا کے کنارے رہتے کیوں ہو، تو کسی بھی وقت دریا اوپر آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچے گھر بچے رہے، پکے گھر ٹوٹ گئے، دریا سے دور تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت ہی ناگفتہ بھی حالت تھی، بہت ہی ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیوی بھی گئی، اس کی ماں بھی گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے بیٹا بھی گیا، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اپنی آنکھوں سے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے نام چونکہ مشکل ہوتے ہیں، وہ نام میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریب تھی، 40 افراد، 33 افراد لڑکے والوں کی طرف سے، 40 لڑکی والوں کی طرف سے، ایک گھر میں گیدرنگ تھی، وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں باپ دادے ہمارے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیلاب آیا ہو اس طرح سے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان علاقوں کے لوگوں میں تو پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں ایک بات اچھی طرح سے، یہ حوادث پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ کچھ تو ہماری کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے، عوام کی بے احتیاطیوں سے، لیکن آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں پھر بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے حادثہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف سے مصیبت، بلکہ وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا، اتنے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا، چیخ و پکار اللہ نے کیوں نہیں سنی، اللہ تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ بچا کیوں نہیں رہا۔ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتا ہوں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کو ترس اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے پیدا ہی مارنے کے لیے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اصل تو موت ہے، زندگی غریبی میں ملی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں نے پیدا مارنے کے لیے کیا ہے، بھائی میں مارتا رہوں گا، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے۔ اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو تو ویلیو ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے اصل آخرت ہے، یہ تو تمہاری مسائل ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہتا ہے دھوکے کا گھر ہے۔ تو آخرت کے